مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ جو لوگ بڑے ہو جائیں، جیسے کسی کے پاس 2-4 کروڑ روپے آ گیا، جو مالدار ہو جائیں وہ تو دعوت کر سکتے ہیں، مالدار ہو جائیں دعوت کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی اپنے بیٹے کی ولیمے کی دعوت کر سکتے ہیں۔ وہ اپنی بیٹی کو بیانے کے لیے اگر 50 سال لگائیں گے، میری نبی کی سنت سے ٹکرائیں گے، اور اس سنت سے ٹکرانے کے بعد کئی بیٹیوں کی شادی میں رکھنا پیدا ہو جائے گا۔ خدا کی قسم لکھ کے لے جاؤ، دل کی تختی پر کل قیامت کا دن ہوگا، حوض کوثر کا جام ہوگا، دھکے دے کے نکال دیے جاؤ گے صحابہ کے سامنے، رسول اللہ کے سامنے، کہ یہ وہ بندہ ہے جو 5 وقت نمازی تھا، تہجد گزار تھا، عبادت گزار تھا، لیکن اس نے بارات کا کھانا کھلا کے امت مسلمہ کو غلط رواج کی طرف مائل کیا۔ اس کا حوض کوثر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ پیسے کا مطلب کیا؟ آپ اسلام سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آج میں آپ کے سامنے ابھی 2 دن پہلے گڈی ملکا پور میں ایک پروگرام ہوا تھا، جس میں پنجاب کے شاہی امام تشریف لائے اور کئی دنوں سے اس کی تشہیر چل رہی تھی، اور مولانا کے بیان کا ایک حصہ ابھی آپ نے سنا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ جو چاہے دولت مند بھی ہو، اگر اپنے لڑکیوں کی شادی میں کھانا کھلائیں گا تو بروز حشر حوض کوثر پر کھانا کھلانے والے کو وہاں سے ہٹا دیا جائے گا۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو سنت رسول سے ٹکرائے گا وہ حوض کوثر سے اس کو ہٹا دیا جائے گا۔ تو ان کا صاف مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کی شادی میں کھانے کا انتظام نہیں کیا تھا، آپ کر رہے ہیں، اور ولیمہ کو درست قرار دیا گیا ہے۔ ابھی آپ نے یہ بیان سنا ہے۔ اب یہاں پر میرا ایک سوال یہ ہے کہ یہ جو دوران بیان انہوں نے جو کہا ہے کہ میری بات لکھ لو، تو یہ بات آپ کی ہے، ان کی ہے، یا کوئی حدیث سے اس کا جو ہے نا حوالہ ہے، یا کسی حدیث میں یہ ہے کہ لڑکی کی شادی میں کھانا کھلانے والوں کو حوض کوثر سے ہٹا دیا جائے گا؟ اب مولانا پر یہ ذمہ داری ہے کہ آپ شہر حیدرآباد میں آ کر ایسے الفاظ استعمال کیے، اور اس کا آپ کوئی حوالہ بھی نہیں دیے، یہ حدیث ہے یا آپ کا قول ہے یا کسی بزرگ کا قول ہے یا کسی صحابی نے سرکار کو کہتے ہوئے سنا ہے، اور سرکار نے یہ تنبیہ فرمائی ہے، اس کا کوئی خلاصہ نہیں ہے، اس کا کوئی خلاصہ نہیں ہے۔ صرف آپ نے کہا کہ میری بات لکھ کر رکھ لو، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دین کے معاملے میں آپ ہوتے کون؟ آپ ہوتے کون جو آپ جو ہے نا یہ دھمکی آمیز الفاظ استعمال کیے ہیں؟ آپ کیا کوئی دین کے جو ہے نا کوئی امام ہیں؟ آپ کیا فقیہ ہیں؟ آپ کیا محدث ہیں؟ آپ ہیں کون؟ آپ ایک شاہی امام ہیں۔ اور جب آپ نے یہ فرمایا کہ سرکار کی سنت سے ٹکرانے والے کا، تو اب مجھے یہ بتلائیے، آپ شادی میں لڑکی کے گھر میں کھانا کھلانا سرکار کی سنت سے ٹکرانا ہے، اور جو کام مذہب اسلام میں حرام ہے، کیا گٹکے کا کاروبار حلال ہے مولانا؟ کیا اس کی کمائی حلال ہے؟ آپ جس مقام پر بیٹھ کر تقریر کر رہے تھے وہ مقام کس کا تھا معلوم کرے آپ، اور آپ کے آمد و رفت پر، آپ کے قیام و طعام کے اوپر جو پیسہ خرچ کیا گیا تھا وہ پیسہ کون سا تھا؟ آپ جس کو لے کے پھر رہے تھے ان کی تاریخ و جغرافیہ سے آپ واقف ہے؟
یہ اوقاف کی سینکڑوں ایکڑ زمینوں کی دلالی کر کے کروڑوں روپے کمانے والا ہے. ہاں، آپ اس کی قصیدے خوانی کر کے آپ یہ جو نا لڑکی کی شادی میں کھلانے والے کے لیے آپ اپنے طرف سے جو نا بول دیے. آپ کیا اختیار ہے؟ آپ کو کیا اختیار ہے مولانا؟ اچھا، آپ ذرا قسم کھا کے بولیے کہ آپ پنجاب میں آپ شاہی امام ہیں، تو آپ کو ظاہر بات ہے بڑے بڑے حکومتی عہدوں پر فائز لوگوں کے بھی آپ کے پاس دعوتیں آتے ہیں. آپ قسم کھا کے بولیے کسی لڑکی کی شادی میں نہیں گئے تھے. آپ قسم کھائیے، آپ کھا کے بولیے. یہاں پر آ کے آپ جو بڑی جو نا بڑھ کی حق کے جو چلے گئے، آپ قسم کھا کے بولیے نہیں گئے تھے آپ. اچھا، جس کے آپ بلاوے پہ آئے تھے، کیا وہ نہیں گئے تھے؟ کیا وہ نہیں گئے تھے؟ کیا اس کا جواب دیجیے آپ مجھے. ہاں، ارے وہ تو دلال ہل بڑے آدمی کی جو نا تلوے چاٹنے والا ہے، اور جس کی حکومت آتی ہے وہ حکومت کی جو نا غلادت پھینک کے جو نا پیسہ کمانے والا ہے یہ، بلکہ غلادت کھانے والا ہے یہ. ہاں، یہ دلال ہے، یہ ملت فروش ہے انہیں. ہاں، اور آپ اس کی قصیدے خوانی کر کے اس کے پاس ٹھہر کے اس کا کھا کے آئے. آپ یہ حلال ہے مولانا آپ کے واسطے؟ یہ حلال ہے؟ اور آپ کو اب کیا کیا نصیب نہیں ہوں گا جو آپ ایک بدعت کے لیے، جو دین میں نئی چیز ہے، میں اس کی تشریح کے لیے، میں یہ الفاظ کے خلاصے کے لیے، اور جس سوسائٹی کے بینر پر یہ مولانا آئے تھے، میں جناب ڈاکٹر علیم خان فلکی صاحب سے فون پر بات کیا اور ان سے پوچھا کیا مولانا نے یہ الفاظ کہے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں مولانا نے کہا ہے، لیکن اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حوض کوثر پر ایک جماعت آئے گی اور ان کو پانی نصیب ہوں گا، پھر ایک جماعت آئیں گی تو فرشتے آ کر روک دیں گے اور عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کے بعد دین میں نئی چیزیں پیدا کیے ہیں، تو لہذا ان کو ہٹا دیا جائے گا. یہ علیم خان فلکی صاحب کے الفاظ ہیں، میرے پاس ریکارڈڈ ہے. تو اب اس حدیث کا حوالہ اور مولانا کا بیان اب آپ دیکھیے. اب علیم خان فلکی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس زمرے میں منگنی بھی آ گئی، شادی کا کھانا بھی آ گیا، سب آ گیا. میں ہمارے علیم خان فلکی صاحب، آپ بڑے سنجیدہ سلجھے ہوئے آدمی ہیں، قابل آدمی ہیں. ہاں، آپ کو یہ جو نا بدعت نظر آ رہی، کیا آپ کو سرکار کی وہ حدیث یاد نہیں ہے، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کیا کرے گا وہ اسی قوم میں اٹھایا جائے گا. اب آپ جو ہے نا جو لباس زیب وطن کرتے ہیں، پینٹ بوشرٹ، یہ کیا ہے؟ یہ جائز ہے. اور ولیمہ میں دولہے کے باپ، دولہے کے بچے وغیرہ اور مہمان بھی کوٹ پینٹ اور جو نا سلیب کی ٹائی لگا کر، یہ ٹائی کیا ہے؟ ہاں، یہ سلیب ہے جو عیسائیوں کی نشانی ہے، وہ پہن کے ولیمہ میں آنا لازمی سمجھتے ہیں. کبھی اس کے خلاف آواز اٹھائے؟ یہ بدعت نہیں ہے. ہاں، یہ بدعت نہیں ہے. اور جو یہ پروگرام رکھے ہیں، ہاں، کیا وہ لوگ یہ لباس نہیں پہنتے؟ یہ بدعت نہیں ہے. ارے یہ تو غیروں کی مشابہت ہے، تم اسی میں اٹھا جاؤ گے. تم کھانے کو لے کے کیا بیٹھیں؟ ہاں، ذرا جھانک کے دیکھو اپنی زندگی میں، ذرا جھانک کے دیکھو کہ ہم جو نا کون سی سنت پر عمل کر رہی، آپ کتنے سنتوں سے جو نا نہیں ٹکرا رہی. ذرا جھانک کے دیکھو آپ. ہاں، اور شہر کی فضا جو نا خراب کرنے کے لیے آپ ایک بیرونی شخص کو لا کے بٹھا کے آپ ہمارے شہر حیدرآباد، ہمارے تلنگانہ کے علماء کرام اور مشائخ عظام کی آپ نے توہین کی ہے. آپ کیا ہمارے پاس یہ حق کی بات کہنے والے علماء کرام نہیں ہیں؟ اور اس جلسے میں ہمارے شہر کا کوئی معزز ترین کوئی شخص وہاں پر موجود نہیں تھا. تو آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ پانی میں رہ کر مگروں سے دعویٰ کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ ہاں، کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ ہاں، ارے آپ جو ہے نا، آپ یہ کہیے کہ جو غریب لوگ ہیں، جو سود سے پیسے لے کے اپنے لڑکیوں کی شادیاں کرتے، آپ اس کے خلاف آواز اٹھائیے. اور پیسے والے جو اپنے پیسے کا اسراف کرتے، آپ ان کو ترغیب دیجیے کہ یہ پیسے سے غریب بچوں کی شادیاں کریے. ہاں، اور یہاں پر آپ جو ہے نا حوض کوثر کی مثال دے دیے، وہ حدیث کو پیش کر دیے، اس کی تعویل آپ یہ دے رہی، یہ بھی اسی میں آتا، آپ کے بولنے سے آ جاتا. ہاں، اور آپ کی زندگی کے جو کئی جو ہے نا
آپ کی زندگی کے میں جو زندگی گزار رہے ہیں وہ سنت سے کتنا ٹکرا رہے ہیں، کتنا ٹکرا رہے ہیں بتائیے آپ؟ کیا ہمارا چہرہ سنت کے مطابق ہے؟ کیا ہم ننگے سر نہیں پھر رہی؟ یہ سنت سے ٹکراؤ نہیں ہے؟ کیا چہروں کو جو ہے نا خود اللہ تعالیٰ جو سفید بنا ہے اس کو لال کر لے کے نہیں پھر رہی؟ یہ جو نا سنت سے ٹکراؤ نہیں ہے؟ ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہی، یہ سنت سے ٹکراؤ نہیں ہے؟ ہاں، یہ ٹکراؤ نہیں ہے؟ تب آپ بولیں گے زمانے کا ساتھ دینا ہے، تو آپ کرے تو زمانے کا ساتھ دینا، ہاں؟ اور اگر جو نا کوئی لڑکی کا باپ اللہ اس کو دیا ہے انہیں پکا کے کھلا رہا تو آپ یہ حدیث میں لا کے جوڑ دیتے اس میں۔ ہم یہ نہیں کہنے کہ کام اچھا کر رہا، غلط ہے، ہم اس کی جو ہے نا مذمت کرتے ہیں، جو اپنے پیسے کا دکھاوا کرتے ہیں اور جو غریب لوگ مڈل کلاس لوگ شادی میں کھانے کے لیے جو سود سے پیسہ لیتے ہیں، ہم اس کی سختی سے مخالفت کریں گے، ہم اس کو جائز نہیں ٹھہراتے۔ لیکن آپ ایک لکڑی سے سب کو ہانک کے آپ ایک حدیث کا لا کے مفہوم دوسری جگہ جو ہونا لگا دیے، اور شہر حیدرآباد کے آپ کے الفاظ ہے، میں اس سب کے پیچھے پھر کے دیکھ لیا، کوئی میری سننے والا نہیں ہے، تو کیسے سنیں گے؟ آپ کا قول الگ ہے، فعل الگ ہے۔ آپ ایک بدعت کو ختم کرنے کے لیے حرام کی جگہ پہ لا کے پروگرام کرے آپ کو کرایہ نہیں لگا تو آپ حرام چیز استعمال کر لیتے بغیر پیسوں کے، اور حرام چیز جو نا مہمانوں کو کھلا دیتے، اس کی پوچھ نہیں ہے آپ کو حوض کوثر کا پانی مل جائے گا؟ جو سینکڑوں ایکڑ زمین جو ہے نا غریب مسلمانوں کی جو برباد کیا، اس کو آپ جو ہے نا ہیرو بنا کے سامنے لائیں گے؟ اب یہ آپ کا ضمیر اتنا مر گیا؟ ارے میں تو آپ کو بہت جو ہے نا اعلیٰ ظرف کے اور اعلیٰ جو ہے نا قوم کا درد رکھنے والے سمجھ کے میں میرے ہر پروگرام میں آپ کو بلاتا تھا، لیکن آج میں یہ عہد کرتا ہوں کہ میں اب آپ کو میرے کوئی پروگرام میں کسی جو نا اس میں آپ کو جو نا نہیں بلاؤں گا، اور جتنے شہر کی تنظیمیں ہیں میں ان سے بھی یہ خواہش کروں گا کہ جو ہمارے شہر کی فضا کو، ہمارے علماء کرام کو، ہمارے مشائخ عظام پر جو ریکیک جو یہاں پر حملہ کیا گیا ہے، آپ یہ بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ اور آگے مولانا جو ہے نا یہ بتاتے ہیں، اب آپ خود جو ہے نا سنیے انہوں کیا فرما رہے ہیں۔ یہ من مرضیاں نہیں ہیں جی، یہ من مرضی نہیں، میرے پاس پیسے ہیں، ہم بارات کی دعوت کھلائیں گے۔ اچھا جی جاؤ کھلاؤ، کوئی بات نہیں۔ ان سے پوچھتا ہوں اب جو حافظ قرآن ہیں، ان سے پوچھتا ہوں جو عالم ہیں، ان سے پوچھتا ہوں جو متولی ہیں، ان سے پوچھتا ہوں جو مسجد کے صدر ہیں، ان سے پوچھتا ہوں جو پنجگانہ امام ہیں، ان سے پوچھتا ہوں جو تبلیغی جماعت میں چلے لگاتے ہیں، ان سے پوچھتا ہوں جو سنی مسلمان ہیں، ان سے پوچھتا ہوں جو مولا علی کا پرچم اٹھائے ہوئے شیعہ مسلمان ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں جو اپنے آپ کو جماعت اسلامی کے کارکن کہتے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ میں مانتا ہوں جو جہاں پر کھڑا ہے، جو اس کا مشن ہے، وہ اس طریقے سے درست چلا ہوا جا رہا ہے۔ تم ہی ذرا اپنی چھاتی پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ جہاں تمہارے نبی کی سنت کے خلاف کام ہو رہا ہو، کیا تمہاری غیرت گوارا کرتی ہے اس کھانے کو کھاتے ہوئے؟ کس زبان سے، کس دل سے، کس مردہ دل سے وہ بریانی اپنے اندر اتارتے ہو؟ دل تو دکھاؤ مسلمانوں کو۔ لیے نا جماعت اسلامی، تبلیغی جماعت، مسجد کا امام، مسجد کا صدر، اہل حدیث، فلانا فلانا فلانا، یہ لوگ شادیوں میں جا کے کھاتے۔ ارے پہلے آپ بولیے آپ کتنا کھائے؟ جو یہ پروگرام کرے وہ کتنے کھائے؟ کتنا حرام کا پیسہ کھائے؟ کتنا حرام کا پیسہ کھائے؟ اب آپ یہ بولیے کوئی شرابی کے ساتھ رہیں گا تو اس کو کیا بولیں گے؟ شرابی بولیں گے نا۔ اور کوئی چور کے ساتھ پھر رہا تو کیا بولیں گے؟ چوری بولیں گے نا اس کو۔ تو کوئی دلال کے ساتھ پھر رہا تو کیا بولنا چاہیے؟ سننے والے فیصلہ کریں گے، مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ایک بدعت کو، ایک چھوٹی سی بدعت کو ہٹانے کے لیے آپ حرام کو حلال کر دیے، تو آپ کتنے بڑے گناہگار ہو گئے، آپ کتنے بڑے گناہگار ہو گئے آپ۔
اور ہمارے علماء کرام مشائخ عظام کی آپ نے توہین کیے ہیں، آپ ہمارے جامع نظامیہ کی توہین کیے ہیں، آپ دارالعلوم حیدرآباد کی توہین کرے، آپ دارالعلوم رحمانیہ کی توہین کرے، آپ اتنے بڑے بڑے علماء کرام ہمارے پاس موجود ہے، اور آپ جو ہے نا اجنبی کو کیا حق کا بیان کیے وہ؟ اگر میں ایک ایک پوائنٹ آؤٹ کروں گا تو ہوا جو نا ڈھیلی ہو جائیں گی مولانا کی، اور یہ آپ لوگ یہ ویڈیو کو اتنا شیئر کریے وہ مولانا تک پہنچے تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ انہوں کون سے پیسے سے آئے تھے، کون سی جگہ بیٹھے تھے، کیا کھا کے گئے یہاں سے۔ اور یہ تو معلوم ہے نا جو ایک لقمہ حرام کا کسی کے پیٹ میں جاتا تو 40 دن تک عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اب وہ 3 دن میں کتنے کھائے ہوں گے انہوں، اب ان کے پیچھے نماز ہوتی یا نہیں ہوتی یہ فیصلہ کر لے سکتے آپ لوگ، کیونکہ حرام کے پیسے والے کے پاس آ کے جو نا قیام کرے، حرام کی جگہ پہ بیٹھ کے بیان کرے۔ آپ سیندی کے جھاڑ کے نیچے بیٹھ کے بول رہے ہیں میں دودھ پلاتا ہوں، کون یقین کریں گا؟ کون یقین کریں گا؟ تو بالکلیہ طور پر یہ پروگرام حیدرآبادی عوام کے لیے ایک بہت بڑا تعزیانہ ثابت ہوا ہے۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ یہ پروگرام جو بھی رکھے ہیں ان کا بائیکاٹ کیا جائے، ان کو کسی جو نا کسی جلسے میں نہیں بلانا چاہیے، کسی جو نا تحریک میں نہیں بلانا چاہیے ان لوگوں کو، اور کسی جو نا ضیافت میں ان کو نہیں بلانا چاہیے۔ یہ جو نا میری حیدرآبادی عوام